السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رقیہ ناہید، لیکچر ان پولیٹیکل سائنس. آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے نکولو میکیاویلی اینڈ دا پرنس. تو یہ ٹاپک ہے دا پرنس. یہ ٹاپک بی اے فرسٹ ایئر سیم سیکنڈ سے لیا گیا ہے. یہ ہے نکولو میکیاویلی. سب سے پہلے ہم ان کا تعارف دیکھیں گے کہ نکولو میکیاویلی اٹلی کے مقام فلورنس میں پیدا ہوئے 3 مئی 1469 میں. اٹلی کے مقام فلورنس میں یہ پیدا ہوئے. وہ اپنے تصانیف دی پرنس اور ڈسکورسز آن لیوی کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی انہوں نے. اور انہیں 2 تصانیف کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں. یہ اٹلی کے نشاط ثانیہ کے وقت جو بدلتے ہوئے حالات تھے اس سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر زندگی گزاری تھی. 1469 سے لے کر 1527 تک یہ اٹلی کے نشاط ثانیہ کے جو حالات تھے وہاں پر ان تمام بدلتے ہوئے حالات سے واقف ہوتے ہوئے انہوں نے فلورنس میں زندگی گزاری. اور میکیاویلی اپنے زمانے کی بے پناہ تبدیلیوں کی پیداوار تھی. انہوں نے ایسے تصانیف لکھے یا پھر اپنے نظریات کے ذریعے جو اٹلی میں تبدیلیاں ہونی چاہیے ان تبدیلیوں کو وہ اپنے نظریات میں پیش کرتے تھے. اس زمانے کا جس میں اس نے یورپ کے اقتدار اور اس کی روحانیت کی تبلیغ کے خلاف قطعی رد عمل کا نشان چھوڑا. یعنی یورپ میں اس وقت جو چرچ کے پوپ کا جو اقتدار چل رہا تھا، سیاست کے بجائے اس کا جو پوپ کا جو اقتدار چل رہا تھا اسی کی باتیں چل رہی تھی، یعنی اسی کی حکمرانی تھی. تو اس کی حکمرانی کی تبلیغ جو ہو رہی تھی، یعنی اشاعت ہو رہی تھی، اسی کے مطابق جو حکومت چل رہی تھی، تو اس کے خلاف انہوں نے مخالفت میں اپنے نظریات پیش کیے یا پھر اپنے تصانیف لکھے. جدید زمانے میں وہ سیاست کو مذہب کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جانے جاتے ہیں. یعنی میکیاویلی جو سیاست کو مذہب کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جانے جاتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ سیاست اور مذہب دونوں یکساں نہ رہیں، بلکہ دونوں کا سیاست اور مذہب کا دائرہ کار علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. مذہب علیحدہ دائرہ کار میں چلتا رہے اور سیاست علیحدہ. دونوں میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. سیاست مذہب کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے اور نہ مذہب سیاست میں مداخلت کرے. مذہب کے مطابق سیاست نہیں چلنی چاہیے. یہ ان کا نظریہ تھا. میکیاویلی ایک حقیقت پسند سیاستدان تھے. یعنی نہ صرف فلسفی نہیں بلکہ جو بھی نظریات پیش کرتے تھے وہ حقیقت پسندانہ تھے. وہ اپنے نظریات کے مقابلے حکومت کے اصل کام کاج سے اس کو زیادہ تعلق تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ صرف نظریات ہی نہ پیش کیا جائے بلکہ حکومت کے اصل و کام کاج کو ترجیح دینی چاہیے. انہوں نے اپنے نظریات کی تعمیر اس بنیاد پر کی کہ انسان حقیقتاً فریبی، مکار اور خود غرض ہوتے ہیں. یعنی حقیقت کو کس طرح پیش کیا کہ اپنے نظریات میں صرف انسان کی فطرت کو پیش کر رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ انسان فریبی ہے، مکار اور خود غرض. تو انسان کی جو فطرت ہوتی ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، حقیقت کو پیش کر رہے ہیں. اس کے خیال میں ریاست انسانی اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل اور فلاح انسانی کے فروغ کے لیے ایک لازمی اور ناقابل گزیر اعلیٰ کار ہونا چاہیے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ملک میں چلنے والی ریاست یعنی حکومت انسانی اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ہونی چاہیے. یعنی وہ تمام لوگوں کی اجتماعی طور پر فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر جو بھی کام کرے اجتماعی طور پر زیادہ اعلیٰ پیمانے پر اجتماعی طور پر
انسانوں کی فلاح بہبود کے فروغ کے لیے کام کرے، نہ کہ ایک فرد کی فائدوں کو ترجیح دے، بلکہ تمام لوگوں کی اجتماعیت کو، زیادہ سے زیادہ تعداد کو، ان کی فلاح و بہبود کو، ان کے فائدوں کو مد نظر رکھ کر کام کرے۔ ایک کامیاب حکمران کو چالاکی اور ضبط نفس کا مکمل مجسمہ ہونا چاہیے۔ یعنی ریاست کے بارے میں بھی کہتے ہیں، حکومت کے بارے میں کہتے ہیں، اور حکمران کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حکمران کیا ہونا چاہیے۔ ایک چالاکی کے ساتھ حکمران کامیاب ہو، سب سے پہلے حکمران ہو تو کامیاب ہو، کس طریقے سے کہ چالاکی اور ضبط نفس۔ چالاکی یعنی وہ تمام جو معاملات اس کی مملکت میں چل رہے ہیں تمام پر نظر رکھے، تمام معاملات سے وہ واقف ہوتے ہوئے حکومت چلائے۔ یہ اور ضبط نفس، کوئی بھی معاملہ جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے کے یا پھر آپے سے باہر ہو کر یہ معاملات فیصلے نہ لے، بلکہ غور و فکر کرتے ہوئے ہر معاملے کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک فیصلہ لینا چاہیے، ہر معاملے کا فیصلہ لینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ایک حکومت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں پوائنٹس، اور حکمران کے بارے میں بھی وہ بتاتے ہیں، حقیقت پسندانہ وہ ہیں۔ اب ہم ان کی جو بک ہے، جو ان کی کتاب ہے، تصنیف ہے دا پرنس، تو ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے مختصر سا۔ جو میکیاولی کی جو پرنس ہے، اس کے عہد کے اٹلی کے موجودہ حالات کی پیداوار، جو وہاں پر حالات تھے اس کے مطابق انہوں نے اس کی تصنیف کی۔ اس لحاظ سے یہ تصنیف کوئی علمی رسالہ یا اقتدار پر مبنی سیاسی فلسفہ نہیں ہے۔ وہ ایک علم پر ایک رسالہ نہیں لکھے اس میں، بلکہ رسالے کے طور پر نہیں لکھے انہوں یہ دا پرنس، تو یا پھر اس سیاسی فلسفہ نہیں ہے، ایک نظریہ نہیں ہے اس میں، بلکہ حقیقی معنی میں یہ اصلی سیاست، وہ جو بھی باتیں لکھے ہیں، جو بھی پوائنٹس لکھے ہیں، وہ اصلی سیاست ہے، یعنی اسی کے مطابق ایک حکمراں کام کر سکتا ہے۔ فن حکومت پر ایک میمورنڈم ہے، یعنی جو حکومت کا جو فن ہے، حکمرانی کا جو فن ہے، جو ایک بادشاہ کو حکمرانی کرنے کے لیے جو فنون کی ضرورت ہوتی ہے، جو جن باریکیوں سے واقفیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تمام باتیں اس میں موجود ہیں، جس کے کردار کی نوعیت عملی ہے، یعنی جتنے بھی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں وہ جیسو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جو ایک حکمران کے لیے بنیادی اصولوں پر مبنی ٹیکنیک فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو پرنس میں لکھی گئی ہیں، جو بھی پوائنٹس لکھے گئے ہیں، وہ جیسے ایک کامیاب حکمران کے لیے بنیادی اصولوں پر مبنی ٹیکنیک ہے۔ بنیادی اصول لکھے گئے ہیں کہ حکمران کو ان کاموں پر، جیسے کہ اب ہمارے پاس دستور، جو جس طریقے سے دستور ہے، دستور کے مطابق، دستور میں جو بھی آرٹیکلس ہے اس کے مطابق حکمران کو اختیارات و فرائض دیے گئے ہیں، تو ان اختیارات و فرائض سے ہٹ کر کوئی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے پرنس میں بھی جو اصول و ضوابط ہیں، بنیادی اصول ہیں، اس کے مطابق اگر حکمران کام کرے گا تو حکومت اس کی کامیاب ہوگی۔ حکومت کی اس مشنری سے متعلق جس کا استعمال ایک کامیاب حکمران کر سکتا ہے، یعنی جو بھی اس میں اصول و ضوابط لکھے گئے ہیں ایک حکمران کے لیے، حکومت کے لیے، مملکت کے لیے، ایک کامیاب حکمران کے لیے وہ ضروری ہیں۔ ایک حکمران اس پر عمل کرے گا، اس کو فالو کرے گا، ان تمام اصولوں کو، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، بادشاہ کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا تعارف۔ تو اب ہم پرنس میں جو ایک بادشاہ کے لیے جو خصوصیات لکھے ہیں نکولو میکیاولی، تو اس میں دو قسم کے ہیں، خصوصیات دو قسم کی ہیں، ایک مثبت ہے اور دوسرا منفی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو خصوصیات ہونی چاہیے، فیچرز آف دا کنگ اکارڈنگ نکولو میکیاولی، یعنی جو فیچرز میکیاولی ایک حکمران کو کی خصوصیات کے لیے مشورہ دیتے ہیں، تو وہ ہم اب دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پازیٹیو فیچرز آف دا کنگ کو دیکھیں گے، یعنی انہوں نے دو قسم کے خصوصیت بتائے حکمران کے لیے، ایک مثبت اور دوسرا منفی۔ تو ہم سب سے پہلے پازیٹیو فیچرز آف دا کنگ، یعنی مثبت نوعیت کے بھی ہیں اس میں، منفی نوعیت کے ہیں، تو ہم مثبت نوعیت کے خصوصیات جو ایک حکمران کے لیے ضروری ہیں وہ دیکھیں۔ میکیاولی کہتے ہیں کہ ایک حکمران کو
اپنی رعایا کو لوٹنا نہیں چاہیے. سب سے پہلا پوائنٹ کہ ایک حکمراں اپنی رعایا کو نہ لوٹے. یعنی لوٹ کس طرح سے لوٹ سکتا ہے ایک حکمراں؟ اس طریقے سے کہ گرانی کو بڑھا کر لوٹ سکتا ہے، یا پھر ٹیکسز کو، جو ٹیکسز ہوتے ہیں تجارت میں، ان ٹیکسز کو بڑھا کر لوٹ سکتا ہے، یا پھر اجرتیں جو ہوتی ہیں، مزدور کی مزدوری جو ہوتی ہے اس کو کم رکھ کر لوٹ سکتا ہے. یہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں اس کو کم کر کے لوٹ سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہر ایک چیز کے ریٹس بڑھا کر، گرانی کو بڑھا کر لوٹ سکتا ہے. تو اس طریقے سے لوٹنا نہیں چاہیے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکمراں کو کیریکٹر لیس نہیں ہونا چاہیے، جس سے عوام بآسانی جوش میں آ جاتے ہیں. یعنی وہ کیریکٹر لیس نہیں. عوامی دولت خرچ کرنے میں ایک حکمراں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. جو بھی مجتمع فنڈ ہوتا ہے اس کو خرچ کرنے میں ایک حکمراں کیا ہے، بہت ہی احتیاط سے کام لے، زیادہ سے زیادہ خرچ نہ کرے. اب بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، جیسے کہ سکندر اورنگزیب ہے، جو مجتمع فنڈ سے اپنے ذات کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کرتے تھے. یعنی عوامی دولت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، بلکہ اپنی ذات پر خرچ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ سگریٹوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیا جاتا ہے، یا پھر اپنے عیش و آرام کے لیے، یا پھر اپنے رہائش گاہ کے لیے، ان تمام چیزوں پر ایک حکمران زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے. تو ان تمام کاموں کے لیے ایک حکمران کو عوامی دولت خرچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے پالیسیز، پروگرامز بنانا چاہیے جس سے عوام کو روزگار حاصل ہو سکے. عوامی دولت کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، جیسے کہ صنعتیں قائم کر سکتا ہے، چھوٹی یا درمیانی یا پھر بڑی صنعتیں قائم کر کے وہ عوام کو روزگار فراہم کر سکتا ہے. اس طریقے سے جیسے کہ اورنگزیب کا ہے بہترین مثال، کہ مجتمع فنڈ جو ہوتا تھا، حکومت کا جو خزانہ، اس میں سے 1 روپیہ بھی اس میں سے نہیں لیتے تھے، بلکہ ٹوپیاں سی کر یا پھر قرآن کے نسخے لکھ کر وہ بازار میں بیچ کر اس سے جو بھی پیسہ آتا تھا اپنی ذاتی جو فیملی ہوتی تھی اس کو چلاتے تھے. تو اس طریقے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے. ایک حکمراں رحم دل، وفادار، مذہبی اور راست باز ہونا چاہیے. ایک حکمراں کیا ہونا چاہیے کہ مذہبی ہو اور رحم دل ہو. سب سے پہلے رحم دل ہو. ایک مملکت میں ایک ہی قسم کے عوام نہیں ہوتے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہر مذہب کے لوگوں کے لیے کیا ہے، رحم دل ہونا، وفادار ہونا چاہیے. یعنی جو بھی کام کرے تو ہر ایک کا اس میں حصہ ہونا چاہیے، ہر قوم کے لیے اس میں حصہ ہونا چاہیے. اس طرح سے وفاداری ہے. اور پورا وقت حکمرانی کے لیے، جتنا بھی وقت حکمرانی کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی حکمرانی کے لیے دے، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے یا پھر ذاتی کاموں کے لیے. مذہبی اور راست باز ہونا چاہیے. مذہبی بھی ہونا چاہیے، ہر مذہب کے لوگوں کو اہمیت دینی چاہیے، مذاہب کا احترام کرنا چاہیے. راست باز ہو. راست باز یعنی انصاف کو قائم کرے. ایسی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ ہر حکمران نے راست بازی کو اپنے حکمرانی میں یا سلطنت میں نافذ کیا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، ایک حکمران کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور اس سے خوف بھی کھائیں. یعنی ایک حکمران کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ اس سے محبت کریں، عوام جو ہوتے ہیں اس سے محبت کریں اور اس سے خوف بھی کھائیں. اگر خوف کھائیں یعنی جو لوگ عوام ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس سے محبت کریں گے، جو سماج دشمن عناصر ہیں وہ اس سے خوف کھائیں گے. اس طرح. اس کے بعد کسی معاملے سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، ایک قانون کا اور دوسرا طاقت کا. یعنی دونوں طریقوں سے واقف ہونا چاہیے. ایک حکمراں کون سے بھی معاملات ہو جو قانون کے ذریعے سالو ہو سکتے ہیں، جو نمٹ سکتے ہیں، قانون کے ذریعے نپٹا دے یا سالو کر دے. اور دوسرا طاقت، جو سماج دشمن عناصر پیدا کر دیتے ہیں جو معاملات، ان کو طاقت کے ذریعے نپٹائے. یا پھر کوئی دوسرے حکمراں دوسرے سلطنت کے حکمراں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو طاقت کے ذریعے انہیں بھی دبایا جا سکتا ہے. یا پھر سازشیں ہو سکتی ہیں، انہیں بھی طاقت کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے. نگرانی رکھی جا سکتی ہے، یا پھر جو جاسوس رکھے جا سکتے ہیں. ان تمام کے ذریعے
ایک حکمران اپنی سلطنت کو مضبوط بنا سکتا ہے یا قانون کے ذریعے یا پھر طاقت کے ذریعے، دونوں کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنی حکومت کو مضبوط بنائے. یہ دونوں طریقوں سے واقف ہو، یہ میکیاولی کا مشورہ ہے حکمران کے لیے. اس کے بعد حکمران کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا احترام کیا جائے لیکن نفرت نہ کی جائے. یعنی حکمران کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس بات کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا کہ وہ اس بات کا خاص احترام کرے کہ لوگ اسے نفرت نہ کریں بلکہ محبت کریں. دیکھو کوئی بھی خلا ایسی حفاظت نہیں کر سکتا حکمران کی جیسی کہ حفاظت عوام کی محبت سے حاصل ہوتی. پہلے زمانے میں جب حکمران پر کوئی حملہ کرتے تھے تو عوام بھی اس کی حفاظت کے لیے نکلتے تھے میدان جنگ میں، یا پھر اس کی فوج نکلتی تھی، عوام نکلتے تھے، سب نکلتے تھے. لیکن وہ زمانہ اس طریقے سے تھا، یعنی ان کی محبت اس میں کب حکمران سے محبت کی جائے گی جب وہ عوام کی ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے گا، یا پھر جو بھی فائدے عوام کو پہنچانے ہیں وہ پہنچانے کی اسکیمات پالیسیز کے ذریعے، یا پھر عوام کو روزگار پہنچا کر اس طریقے سے اس کو محبت حاصل ہوگی. تو اس طریقے سے عوام اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اب کے دور میں اگر حکمراں جیسے کہ سی ایم ہو یا پی ایم ہو، تو اگر وہ صحیح حکومت کرے، عوام کے لیے روزگار کے مواقع دے، جیسے کہ صنعتوں کو قائم کر کے روزگار کے مواقع دیتے ہیں، تو کئی پروجیکٹس کے ذریعے تو عوام کو روزگار فراہم کرتے ہیں، تو یا پھر پالیسیز پروگرامز بنا کے عوام کی سہولت بخشتے ہیں، عوام کو سہولت بخشتے ہیں، تو اس وقت عوام ان سے محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے. اور محبت کا یہ تقاضا، محبت اس طرح ظاہر ہوگی کہ آئندہ میعاد کے لیے جو انہیں منتخب کیا جائے. تو اب کے دور میں یہ ہے ووٹ کے ذریعے انہیں ان کی محبت کا اظہار کیا جائے. حکمران کو کسی بڑی طاقت کے ذریعے، کسی بڑی طاقت کی مدد سے کسی تیسرے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا اقدام بہت ہی مجبوری کے حالات میں کرنا چاہیے، یعنی کسی تیسرے کی مدد سے، یعنی دو حکمران جو طاقتور ہیں ایک متحد ہو کر کسی تیسرے پر حملہ نہیں کرنا. یہ اقدام بہت ہی نہایت ہی خراب اقدام ہے، اس طرح سے اقدام نہیں کرنا چاہیے. اور مجبوری کی حالت میں اگر بہت ہی مجبوری ہے، دو حکمران طاقتور مل کر تیسرے کو ہرا سکتے ہیں اس وقت جب کہ اس حکمران کے سلطنت کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے یا عوام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہو. ایسی مجبوری کی حالت میں ایسا قدم اٹھانا چاہیے. حکمران کو اپنے وزراء کا انتخاب نہایت ہی ہوشیاری سے کرنا چاہیے اور صرف باصلاحیت اور وفادار لوگوں کو وزیر مقرر کرنا چاہیے. حکمران کو اپنے وزراء ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں مملکت میں، بہت ہی نہایت ہوشیاری کے ساتھ یعنی عقل مندی کے ساتھ کام لیتے ہوئے ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق وفادار لوگوں کو منتخب کریں اور باصلاحیت لوگوں کو منتخب کریں اور ان کی صلاحیت کے مطابق کام تفویض کریں، فرائض کو تفویض کریں. یہ حکمران کا فرض ہے. ایک حکمران کو خوشامد پسند نہیں ہونا چاہیے. خوشامد پسند تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک حکمران کو خوشامد پسند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے بااعتماد مشیروں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے جو اس کو سچ بتاتے ہیں. یعنی ایک ہمت افزائی رکھنی چاہیے، ایک معاملہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی میری سلطنت میں سچ بتائے میں اس کو ہمت افزائی کروں گا، نہ کہ اس سے ناراض ہو جاؤں گا، چاہے وہ بات اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس کو اس بات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ سچ بات کہنے سے وہ ناراض نہیں ہوگا. یعنی سچ بتانے کے لیے ہمت افزائی کرنا اور اس بات کا اظہار بھی کرنا ہے کہ اگر وزیر آ کر سچ بتائیں گے، اگر وہ بات اس کے خلاف بھی ہوگی یا اس کی فیملی کے خلاف بھی ہوگی، تب وہ اس سے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کی سلطنت میں جو چل رہا ہے اس سے واقف ہوگا. تو اس طریقے سے